بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 5 کلاس کی اردو کی کتاب گلے لالا کا چیپٹر نمبر 8 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈس۔ ٹھیک ہے، تو حسب معمول سب سے پہلے ہم اس میں الفاظ معنی دیکھیں گے اور جو ہے اس کے بعد معروضی حل کریں گے۔ سب سے پہلا جو مشکل لفظ اس میں استعمال ہوا ہے وہ ہے ابتدائی طبی امداد۔ مطلب کیا ہے؟ زخمیوں کو جو فوراً مدد دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چاق چوبند، چست و توانا، سوانح حیات یعنی کہ حالات زندگی۔ ناگہانی آفت، اچانک آنے والی مشکل کو کہتے ہیں ہنر، خوبی یا اچھائی۔ ٹھیک ہے، تربیت، تعلیم، سکھانا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اس کی معروضی دیکھ لیتے ہیں۔ معروضی سوال: اسکاؤٹس کو دوران تربیت ہر قسم کے مشکل حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا سکھایا جاتا ہے، اس میں بہادری آئے گا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے شہین اسکاؤٹس کے لیے عمر کی حد جو ہے وہ 6 سے 11 سال ہے۔ نیکسٹ ہے لارڈ بیڈن پاؤل کا تعلق جو ہے وہ برطانیہ سے تھا۔ ٹھیک ہے، لارڈ بیڈن پاؤل نے ایک کتاب لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام موجود تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نیکسٹ جو ہے وہ اس میں آئے گا کہ بچت کے فوائد سے آگاہ ہونا اور اپنے جیب خرچ میں بحث کرنا سیکھنا جو ہے وہ تربیت کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نیکسٹ جو ہے وہ چاق و چوبند رہنے اور جسمانی توازن قائم رکھنے کے لیے مختلف جو ہے وہ مشقیں کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ بک پہ دیکھیں تو نیچے خالی جگہ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ خالی جگہ کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈس کی تربیت میں شامل کچھ مہارتیں اور ہنر جو ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 پہ ذاتی صفائی، پہلی خالی جگہ پہ آئے گا صفائی۔ ٹھیک ہے، ذاتی صفائی اور ماحول کی صفائی کے طریقے سیکھنا۔ نمبر 2 پہ جو ہے اہم مقامات اور اداروں سے رابطہ، دوسری خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ رابطہ کرنے کے طریقے جاننا۔ اور تیسری ہے مختلف آلات، مثلا سیل فون، لینڈ لائن فون، گھڑی، کمپیوٹر وغیرہ کے، اس میں آئے گا کمپیوٹر وغیرہ کے استعمال کا طریقہ جاننا۔ نیکسٹ خالی جگہ میں آئے گا بچت۔ ٹھیک ہے، بچت کے فوائد سے آگاہ ہونا اور اپنی جیب خرچ میں بحث کرنا سیکھنا۔ 5 ہے علامہ اقبال کی سوانح حیات اور ان کی کم از کم 3 نظمیں یاد کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آئے گا علامہ اقبال۔ نیکسٹ جو ہے وہ اپنا سوال جواب سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیں۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈس کی تربیت کے 2 فائدے اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ آپ اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں، میں نے اپنی طرف سے لکھ دی ہیں، آپ یہاں سے دیکھ کے لکھنا چاہیں تو یہاں سے دیکھ کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، اور نمبر 2 پہ جو ہے مشکل حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ دوسرا کوشچن ہے بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈس کی تربیت خاص طور پر کن حالات میں بہت کام آتی ہے؟ اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈس کی تربیت خاص طور پر ہنگامی حالات، مثلا جنگ، زلزلہ، سیلاب یا اسی طرح کی کسی ناگہانی آفت یا حالت میں کام آتی ہے۔ تیسرا کویشچن ہے کہ وائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈس کی تحریک کس نے شروع کی اور کیوں؟ اسکاؤٹس تحریک کے بانی لارڈ بیڈن پاؤل تھے، جو برطانیہ کے فوجی تھے۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ لڑکی اور لڑکیاں ابتدائی تعلیم کے دوران لکھائی پڑھائی کے ساتھ کچھ ایسے کام سیکھیں اور ہنر سیکھیں جس سے ان کی اور ان کے ارد گرد رہنے والوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام تھا۔ رفتہ رفتہ اس پروگرام کی شہرت بڑھی اور دنیا کے بہت سے ملکوں نے اسے اپنا لیا۔ یہ تھا اس کا جواب۔ نیکسٹ ہے ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ چوٹ لگنے، زخمی ہونے یا کسی اور تکلیف، مثلا سانپ یا کسی کیڑے وغیرہ کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر مریض کی مدد کرنے کو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے کوئی 3 ہنر لکھیے جو بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈس کو سکھائے جاتے ہیں، آپ کے خیال میں ان کو سکھانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی لکھنی ہے آپ لوگوں نے۔ تو نمبر 1 پہ ہے کہ اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈس کی روحانی، ذہنی، جسمانی اور سماجی نشو و نما کی تربیت میں شامل کچھ ہنر یہ ہیں۔ نمبر 1 پہ مختلف آلات، مثلا سیل فون، لینڈ لائن اور گھڑی، کمپیوٹر وغیرہ کے استعمال کا طریقہ جاننا۔ کھانا بنانے، دسترخوان لگانے سے لے کر گھر کی کچھ چیزوں کی خود مرمت کرنا، جیسے ہوتا ہے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سے کام۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ بچت کے فوائد سے آگاہ ہونا اور اپنی جیب خرچ میں جو ہے وہ بچت کرنا، یہ چیزیں شامل ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھ کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ آپ بک میں دیکھیں گے تو جملے سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ کو
اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ تربیت ہے، بہادری ہے، مطمئن ہے، بحث ہے، ہنر ہے، چاقو چوبند ہے۔ تو یہ جملے آپ اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں، میں نے یہاں پہ بنا دی ہیں، تو آپ یہاں سے دیکھ کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے تربیت، بچوں کی اچھی تربیت والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نمبر 2 پہ جو ہے وہ بہادری کا لفظ استعمال ہوا ہے، سپاہی نے دشمن کا بہادری سے مقابلہ کیا، ٹھیک ہے۔ تیسرا لفظ ہے مطمئن، اس کا جملہ یوں بنے گا، امتحان کے نتائج دیکھ کر وہ بہت مطمئن ہوا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے بحث، استاد نے طلباء کو تعمیری بحث کی اہمیت سکھائی۔ ہنر، ہنر مند افراد معاشرے کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ آخری لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ چاق چوبند، ورزش کرنے سے انسان چاق چوبند جو ہے وہ چاقو چوبند رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ مترادف الفاظ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مترادف کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ دو ایک ہی معنی والے دو یا دو سے زیادہ لفظ کو مترادف کہتے ہیں۔ بک پہ اوپر یہ لکھا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ آ جائیں جہاں پہ یہ 7 پوائنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کو مترادف سے تبدیل کر کے جملے جو ہے وہ دوبارہ لکھیے۔ اس کی انہوں نے مثال بھی دی ہوئی ہے کہ مثال جیسے بریانی بہت مزیدار ہے، سوری میں یہاں پہ اس کو خط کھینچنا بھول گیا، ٹھیک ہے، مزیدار ہے، تو اب اسی ہم نے اس کو نیچے چینج کرنا ہے، بریانی بہت لذیذ ہے، ٹھیک ہے، مزیدار بھی وہی ہوتی، لذیذ بھی وہی ہوتا ہے، تو دو ہی لفظ ہیں لیکن دونوں کا معنی کیا ہے، وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ خوشی، دشمنی، مزار، آرزو، ان کو ہم نے ان جملوں میں لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم نے دوبارہ سے جملے بنانا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا لفظ ہے عید کا دن ہم سب کے لیے مسرت کا دن ہوتا ہے۔ اب اس جملے کو ہم نے مترادف الفاظ لگا کر دوبارہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جملہ میں نے دیکھے نیچے بنایا کہ عید کا دن ہم سب کے لیے خوشی، مسرت بھی اسی کو کہتے ہیں اور خوشی بھی اسی کو کہتے ہیں، خوشی کا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جملہ ہے میرے والدین کی تمنا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو اس میں دیکھیں ہم آرزو کا لفظ لگائیں گے۔ تمنا اور آرزو جو ہے وہ دونوں ایک ہی لفظ میں استعمال ہوتا ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے والدین کی آرزو ہے یا میرے والدین کی تمنا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، یہ جملہ بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے دین اسلام عداوت ختم کر کے مل جل کے رہنے کی تعلیم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عداوت میں ہم لگائیں گے جو ہے وہ دشمنی، ٹھیک ہے، عداوت بھی اسی کو کہتے ہیں، دشمنی بھی اسی کو کہتے ہیں۔ دین اسلام دشمنی ختم کر کے، عداوت کی جگہ پہ ہم نے دشمنی لگا دی ہے کہ دشمنی ختم کر کے مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تربت پر لگا فانوس پاک چین دوستی کی نشانی ہے۔ تربت کہتے ہیں مزار کو، ٹھیک ہے، تو ہم اس میں مزار کا لفظ لگا دیں گے۔ سیم اسی طرح ہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لگا فانوس پاک چین دوستی کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، مزار بھی اسی کو کہتے ہیں اور تربت بھی اسی کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے بک کے اوپر جو ہے وہ فعل سے فاعل بنانا۔ عربی قاعدے سے فعل کو فاعل بنانے کے لیے لفظ کے پہلے حرف کے بعد الف لگا دیا جاتا ہے، جسے ذکر سے ذاکر یعنی کہ ذکر کرنے والا۔ دیے گئے افعال سے فاعل بنائیے۔ بک پہ آپ دیکھیں گے تو یہ فخر سے لکھا ہوا ہے لیکن آگے کچھ نہیں لکھا، تو آگے آپ یہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں فخر سے، جیسے فاخر ہے، اس پہ دیکھیں گے ہم نے اس کو کیا لگا دیا ہے، لفظ کے پہلے حرف کے بعد الف لگا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلا لفظ جو ہے وہ فا ہے، تو فے کے بعد ہم نے الف لگایا تو فخر سے فاخر۔ اس میں دیکھیے رے جو ہے وہ پہلا لفظ ہے، رے کے بعد ہم نے الف لگا دیا ہے تو رقم سے راقم بن گیا۔ اس طرح حفظ سے پہلے لفظ کے بعد ہم نے الف لگا دیا ہے تو حفظ سے حافظ بن گیا، نظر سے ناظر بن گیا، خلق سے خالق بن گیا، فتح سے فاتح بن گیا۔ یہ تھا فعل سے فاعل بنانا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ فاعل سے فعل کیسے بنایا جاتا ہے۔ عربی قاعدے میں فاعل کو فعل بنانے کے لیے لفظ کے پہلے حرف کے بعد الف نکال دیا جاتا ہے، جیسے کافر سے کفر۔ دیے گئے افعال کے جو ہے وہ فاعل کے افعال بنائیے، جیسے عاجز ہے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے لفظ کے بعد والا جو لفظ ہے اس کو نکال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے لگایا تھا اور اس میں ہم نکال رہے ہیں، تو عاجز سے عجز بن جائے گا، رازق سے ہم نے الف ہٹا دیا تو رزق بن جائے گا، صابر سے الف ہٹایا تو صبر بن جائے گا، ناظر سے ہم نے الف اٹھایا تو کیا بن جائے گا، نظر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو نیکسٹ ہے یہ نیکسٹ اپنا اس پہ دیکھیں جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے
کہ ہدایتی بورڈ بنا ہوا ہے بک کے اوپر، اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اینڈ پہ دیکھیں گے سوال جواب جو ہے وہ 3 لکھے ہوئے ہیں کہ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے. تو میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں، آپ اپنی طرف سے بھی بنا کے لکھ سکتے ہیں. نمبر 1 پہ پہلا سوال ہے کہ ہدایتی بورڈ کس مقصد کے لیے لگائے جاتے ہیں. ہدایتی بورڈ جو ہے لوگوں کو ضروری معلومات اور حفاظتی ہدایت فراہم کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار جو ہے وہ کر سکیں. اسی طرح کویشچن نمبر 2 ہے ہدایتی بورڈ پر لکھی گئی ہدایات اور تنبیہات پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. ہدایتی بورڈ پر لکھی ہدایات پڑھنے سے ہم حادثات سے بچ سکتے ہیں اور اپنی حفاظت کو یقینی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ ہے اگر کسی کو پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر کسی کو پڑھنا نہ آتا ہو تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. ہدایتی بورڈ پر لکھی باتیں اسے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے یا اسے سمجھانے چاہیے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.